अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं अक्सर सोचा करती थी कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेंगे। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता। ना मेरे पास अल्फाज है, ना मेरे पास दुआएं। मुझे तो ये कहने भी नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ये कैसे कहूँ कि या अल्लाह आपके बंदों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। वो अनकहे अल्फाज जो मैं कह ही नहीं पाती, वो मेरे अल्लाह समझ लेते हैं। मेरी कपकपाती हुई ज़ुबान का दुख जान लेते हैं। उनको बहुत पसंद है जब उनके बंदे उनके दर पर आकर रोते हैं। वो तो उन दुआओं को भी रद्द नहीं करता जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़ुबान में कहता है। वो ज़ुबान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो मेरी या तुम्हारी पुकार को रद्द कर दे? कैसे मुमकिन है हमको वो नज़रअंदाज कर दे? जब बुरा वक्त आता है ना, तो हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला की गुरबत हासिल करने की बजाय शिकवे शिकायत करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह पाक ये जुल्म हमारे साथ ही क्यों हुआ? हम इंसान हैं। हम नेकियां तो गिन गिन कर करते हैं, पर अपने गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं होता। असल में हम इंसान ये चाहते हैं कि हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, गम हमें छूकर भी ना गुजरे। अगर हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेना तो यकीन करें हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होंगे कि हम खुशियों के तो हकदार ठहरते ही नहीं हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, इतने रहीम और करीम है कि हमारे इन गुनाहों के बावजूद हर वक्त हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाते हैं। और हम उनसे हमेशा शिकवा करते रहते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आता है। सूरह बकरा की तिलावत तो आप लोगों ने की ही होगी। उसमें एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। मैंने इस आयत की तफसीर खोली और पढ़कर देखा तो ऐसे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह ताला है हमारे साथ। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्लियरली कहा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। इस आयत में अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ऐसी मोहब्बत जो तमाम मोहब्बतों से अफजल तरीन मोहब्बत है। वो बार बार कह रहे हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें अपनी रहमत के साये में रखूँगा। तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा, हर मुश्किल में साथ दूँगा। मेरे रब तो खुद कहते हैं, मांग मेरे बंदे क्या चाहिए तुझे। तुम फरियाद करो, मैं फरियाद पूरी करूँगा। मांग मुझसे, मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं रहीम हूँ, करीम हूँ। तू मांगता जा, मैं देता जाऊँगा। तू मांगते मांगते थक जाएगा, मगर मैं देता देता नहीं थकूँगा। सुभान अल्लाह। मेरा रब कितना अजीम है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं हैं। आप देखिए, हज़रत मूसा के पीछे फ़ौज लगी हुई थी जब अल्लाह ताला ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। हज़रत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया तो क्यों उन्होंने आग को ठंडा कर दिया। हज़रत यूसुफ़ को कुएं में पाला, हज़रत हाजरा को सहरा में ज़मज़म दिया, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में भी महफूज रखा, हज़रत ज़िक्रिया को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से नवाजा। अगर आप गौर करें तो इन सारे वाक़यात में सिर्फ़ एक चीज़ मुश्तरक है और वो है यकीन। हज़रत मूसा हो या हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूनुस हो या हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत यूसुफ़ हो या बीबी हाजरा, सब ने ये यकीन रखा कि अल्लाह रास्ता निकालेंगे। और देखिए, अल्लाह ने रास्ता निकाला और वो सब अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ते रहे। तवक्कल कहते भी इसी को है कि जब कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो और तब अल्लाह ताला आप सब के लिए रास्ता बना दे। अगर आप अपनी ज़िंदगियों पर नज़र डालें ना, तो यकीन करें हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम अपने रब की नाफरमानी ज़रूर कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करते। कभी कभी अल्लाह ताला आपका दिल तोड़ देते हैं, सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ों से मोहब्बत करने लगते हैं जो चीज़ें हमें आगे मुसलसल तकलीफ़ देने वाली होती है। असल में ये वो चीज़ें हैं या ये वो इंसान होते हैं जिन पर हम अल्लाह से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं।
لیکن ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ دل راضی نہ ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اللہ سے مانگے۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتے ہیں وہ نا امیدی سے یوں امیدی نکالیں گے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اللہ جو ہمارے رب ہے، کبھی آپ لوگوں نے اکیلے میں بیٹھ کر اس لفظ رب پر غور کیا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب کیا ہے؟ پالنے پوسنے والا، تربیت کرنے والا۔ کبھی کبھی میں بیٹھ کر یہ بات سوچتی ہوں نا کہ ایک ننھی سی جان جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس ننھی سی جان کو بھی رزق اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں اس ننھی سی جان کو پالتے ہیں، اس کو رزق پہنچاتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ بات کیا صرف کہنے کی حد تک ہے یا واقعی میں ہم ان کو اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی میں انہیں اپنا رب تسلیم کرتے ہیں تو اپنی مشکل میں ہم انہیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری پناہ وہ کیوں نہیں؟ ہم اپنی مشکلات میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگنے لگ جاتے ہیں؟ ہم انسانوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں تو اس رب میں پناہ تلاش کرنی چاہیے۔ اس رب کی پناہ کون سی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس رب کی پناہ ہے نماز، قرآن، تسبیحات۔ میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ زبان سے اللہ کو رب کہتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ کر ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں، انسانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہماری مدد کر ہی نہیں سکتے۔ نماز، قرآن، تسبیحات ہماری مدد کرتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کو صرف زبان سے رب نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ کو دل سے اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی امیدیں لوگوں سے نہیں رکھتا، وہ کبھی لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی قدرتیں ہمارے ہر گمان سے بڑی ہے، تو پھر ہم اس کی پناہ میں کیوں جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کبھی کبھی دل سے دعا کر لیا کرے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، آخری سانس تک مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں آپ کی اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے یہ ایک بات کہوں گی کہ اللہ سے بار بار دعا مانگنے سے گھبرائے نہ کریں۔ اگر اللہ چاہتے ہیں نا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ ان سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جانماز پر اللہ تعالیٰ سے میں جب کچھ مانگنے کے لیے بیٹھتی ہوں نا، نہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی دعا نکلتی ہے لفظوں کی شکل میں۔ کیا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے؟ میرے ساتھ تو اکثر ایسے ہوتا ہے۔ میرا دل بہت بھر جاتا ہے نا تو بس میں جانماز بچھا کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ نہیں بولتی، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں جو کیفیت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، بس آپ کے کن کی ضرورت ہے۔ زبان اس درد کو بیان نہیں کرتی، اور پتہ ہے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میری اللہ سے نہیں بلکہ میرے دل کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ٹوٹا ہوا دل، وہ دکھا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتا ہے نا،
تو اللہ پاک اس کے لیے، اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے نہیں بناتے، بلکہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اللہ تعالیٰ خود وسیلہ بنتے ہیں۔ ہماری یہ خاموشی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، ہماری اس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا ہمارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکیں گے؟ وہ سب سنتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تب بھی جب ہم نہیں کہتے، اور تب بھی جب ہم کہنا نہیں چاہتے۔ دھڑکن ہے، وہ دھڑکنوں کی سنتے ہیں، پھر ایسے ایسے معجزے کرتے ہیں کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں ہمیشہ یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں سے حل کریں گے جہاں سے آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ زندگی بس ایک امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مگر آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ جب ساری امیدیں صرف اللہ سے کی جائے تو پھر ہارنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایسے وقت پر تو رشتہ دار اپنے سگے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ میں اپنے سبھی بہن بھائیوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ کے مطابق جینا سیکھ جائے، پھر اللہ آپ کی زندگی کو آپ کے مطابق بنا دیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ ایسے سمیٹ لیتا ہے اس بندے کو کہ پھر اس بندے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے، اتنا ملے گا آپ کو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر آپ کو آپ کی عبادتوں کا صبر بھی ملے گا، اور آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بھی ملے گا، اور یہ صلہ کچھ اس طرح ملے گا کہ آپ سب راضی ہو جائیں گے۔ پلیز میرے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملیز میں ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آگے آنے والی ہر ایک ویڈیو دیکھ سکیں، اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے خوب ساری دعائیں کریں۔ تھینک یو سو مچ۔